اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بلیوں سے متعلق دلچسپ حقائق آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر بلیاں کہاں روپوش ہو جاتی ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو بلی کی قربانی کرتے ہیں، کون سی بلی گھاس کھانا پسند کرتی ہے، بلی کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک کی ہر تحقیق کردہ مخلوق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی اور اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی میں موجود تمام اناج اور غلہ خراب اور کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات دلا۔ اس وقت اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اے نوح، کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو زوردار چھینک آئی۔ اس کی ناک کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں موجود گر پڑے، جنہوں نے کشتی میں موجود تمام چوہوں کا صفایا کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، جس سے اس نے قید کر رکھا تھا، جس سے وہ بلی مر گئی اور اس کی سزا میں وہ عورت دوزخ میں گئی۔ جب وہ عورت بلی کو باندھے ہوئے تھی تو اس نے اسے کھانے کے لیے کچھ چیز نہ دی، نہ پینے کے لیے، نہ اس نے بلی کو چھوڑا، وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی۔ بخاری میں ہے کہ دوستو، یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں بلیاں کہاں روپوش ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے کئی سوالات اور جوابات سامنے آئے ہیں کہ بلیاں اس روز کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے جڑے کہ سارے افسانے بھی ہیں، مگر کی روایت بھی ہے جو بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بلیاں اس دن سب سے گندی جگہوں پر جاتی ہیں، جہاں ان کو بہت سارا گوشت ملتا ہے، جو عید کے روز قربانی کے بعد اس جانور کی باقیات کی صورت میں اس کو مل جاتا ہے، جنہیں لوگ گندگی کے طور پر پھینک دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں عید الاضحیٰ کی صبح بلیاں کے غائب ہونے کی واضح وجوہات بیان نہیں کی گئی۔ خاص طور پر جس وقت قربانی کی جا رہی ہوتی ہے تب یہ بلیاں آپ کو اپنے ارد گرد نظر نہیں آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ بلیاں اچانک کہاں چلی جاتی ہیں۔ ان کی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا کہ بلیاں اس دن ان جگہوں پر جاتی ہیں جہاں قربانی کے جانوروں کا گوشت، چربی اور کھال کو گرایا جاتا ہے۔ یہ وہ ایک وجہ ہے جسے کتابوں میں لکھا گیا، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلیاں خون دیکھ کر ڈر جاتی ہیں، کیونکہ عید الاضحیٰ کے روز ہر جگہ جانوروں کا خون نظر آتا ہے جو ان بلیوں کو خوفزدہ کر دیتا ہے اور بلیوں کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ باقی اصل بات کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو معلوم ہے، جبکہ اس حیران کن بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، لیکن اس کے بارے میں ایک وضاحت ایسی بھی ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز قربانی کے فرشتے حاضری دیتے ہیں اور ان فرشتوں کو دیکھ کر بلیاں ڈر کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں، جبکہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں بلیاں اس روز کہیں نہیں جاتی، بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو ایسی جگہوں پر گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ ناظرین، بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے اور پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے نماز میں اشارہ کیا، اسے رکھ، اور بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، کیونکہ حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی نجس اور پلیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے والیاں اگر بات کی جائے کہ گھر میں بلی پالنے کے بارے میں، تو اس بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی اور نجس جانور نہیں ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس کے لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ اور چوہے کو کھا جاتی ہے۔ نجس اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم فرمایا کرتے تھے، انہیں پالتے تھے، انہی کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گیا، تو لوگوں نے ان کا اصل نام بھی بھول گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے بلیاں پالنا ثابت ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں بلیاں پالنا جائز ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیاں ڈپریشن کو کم کرتی ہیں، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے یا سلایا جائے۔ یہ نہیں صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا، بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا، لہذا آپ بلی کو اپنی ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بلی کی سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ کو یہ جان کر حیران ہوگی کہ بلی میٹھے کا ٹیسٹ نہیں لے سکتی، بلی کی زیادہ سے زیادہ دوڑنے کی رفتار 31 کلومیٹر فی گھنٹے تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ بلی کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، بلیاں وائبریشن کو بہت جلد محسوس کر لیتی ہیں۔ زلزلہ آنے سے تقریباً 10-15 منٹ پہلے بلی کو معلوم ہو جاتا ہے زمین ہلنے والی ہے۔ بلی کو صرف پنجوں پر ہی پسینہ آتا ہے، جبکہ باقی جسم پر اس کو پسینہ نہیں آتا۔ بلی کا دل 1 منٹ میں 110 سے 140 کے پلس ریٹ سے دھڑکتا ہے۔ بلی 37 میٹر اونچائی سے گر جائے تو بلی کو کوئی چوٹ نہیں لگتی، کیونکہ بلی کا جسم بہت لچکدار ہوتا ہے۔ بلی جب بھاگتی ہے تو بھاگتے وقت آپ نے سر نہیں ہلاتی۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ بلیوں کی الگ شناخت کے لیے ناف کا پرنٹ استعمال ہوتا ہے، جیسے انسانوں کی شناخت کے لیے ہاتھ کی انگلیوں کا پرنٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ بلیاں جب آپس میں بات کرتی ہیں تو میاؤں کا استعمال نہیں کرتی، جبکہ آپ کی بلی میاؤں کرے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ بلی کا جبڑا بائیں طرف اور دائیں طرف گھوم نہیں سکتا، اس کی وجہ سے بلی زیادہ بڑا ٹکڑا نہیں چبا سکتی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھاتی ہے۔ بلی کے جسم میں 230 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ بلی اپنی ٹانگوں کی مدد سے اپنے قد سے تقریباً 7 گنا لمبی چھلانگ لگا سکتی ہے۔ بلی کے آگے والے ہاتھ میں 5 پنجے ہوتے ہیں اور پیچھے پیر میں 4 ہوتے ہیں۔ بلی جب بہت زیادہ گوشت کھا لیتی ہے تو اس کو بدہضمی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ تھوڑا سا گھاس کھانا پسند کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا معدہ درست ہو جاتا ہے۔ پہلی رات کو اندھیرے میں ہر چیز واضح دیکھ سکتی ہے، جیسے دن میں چیزیں دیکھ سکتی ہے ویسے ہی رات کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ بلی رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتی، اس لیے بلی کو گھاس سرخ اور رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ بلی جب مر جاتی ہے تو دوسری بلی اس کا غم مناتی ہیں، مرنے والی بلی کو زمین میں دفن کر دیتی ہیں۔ دوستو، کیا آپ کو علم ہے کہ بلیاں پانی سے بہت ڈرتی ہیں، اس لیے بلی پانی سے دور رہنا پسند کرتی ہے، کیونکہ پانی میں گرنے کے بعد بلیوں کا جسم اچھی طرح سے کام نہیں کرتا۔ بلی کے کان میں 32 مسل ہوتے ہیں۔ 1963 میں سائنسدانوں نے خلا میں سب سے پہلے بلی کو بھیجا تھا، جو حفاظت کے ساتھ واپس بھی آ گئی۔ یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہے کہ شیطانی عمل کرنے والے لوگ کالی بلی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کالی بلی کی قربانی کرتے ہیں۔ بلی جنات کو دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اس کے علاوہ بلی بہت کے فرشتوں کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اگر آپ رنگین بلی کا خواب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس کے ارادہ اچھے نہیں ہیں وہ خود کو ظاہر کرے گا، جبکہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے تکلیف دیں یا نہیں۔ اگر آپ کو خواب میں سفید بلی نظر آئے تو یقیناً یہ انتباہ ہے کہ میٹھی باتیں کرنے والوں سے ہوشیار رہے، کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کمی پیشی معاف فرمائے۔ یہ تھی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔